بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آسمان سے گرتے بے رحم قطروں کی آواز سڑک کے کنارے لگے پیپل کے درخت سے ٹکرا کر گونج بن رہی تھی۔ ہسپتال کے برآمدے میں کھڑی ایک 10 سالہ بچی بار بار اندر کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ تھی۔ ہاتھوں میں سختی سے تھامی ایک پھٹی ہوئی گڑیا اس کا واحد سہارا تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت جن کے چہرے پر دکھ سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ جھلک رہا تھا باہر آئیں۔ بچی نے جھجکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ امی؟ آئرہ کی آواز میں سوال تھا۔ شائستہ نے لمحے بھر کو نظریں چرائیں، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ امی اب نہیں رہی بیٹا۔ آئرہ کے گلے سے کوئی آواز نہ نکلی۔ گڑیا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھیگے فرش پر جا گری۔ چلو میرے ساتھ، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ شائستہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ بغیر مزاحمت کے ان کے ساتھ چل پڑی۔ اگلا منظر شائستہ کے گھر کا تھا۔ آئرہ کے قدم جیسے ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، در و دیوار اجنبی لگ رہے تھے۔ سامنے ندا ہاتھ میں بسکٹ کی پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ ہیلو، تم آئرہ ہو نا؟ آئرہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ندا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ آلیان زینے پر بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی تیوری چڑھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جو آئرہ کا سامان لا رہی تھی۔ امی، کیا یہ ہمیشہ کے لیے آئی ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شائستہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہیں سمجھ نہیں آتا، اس کے ماں باپ نہیں رہے، اب ہم ہی اس کا سہارا ہیں۔ آلیان کے چہرے پر ناپسندیدگی مزید گہری ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ ہمارے اوپر ایک اور بوجھ؟ زبان سنبھال کر بات کرو آلیان، وہ تمہاری چھوٹی بہن کی طرح ہے اب۔ چھوٹی بہن؟ وہ بھی مانگے گی؟ شائستہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ندا نے پکارا۔ امی دیکھیں، آئرہ میرے کھلونوں سے کھیل رہی ہے۔ شائستہ مسکرا دی۔ شاباش ندا، تم ہمیشہ سے اچھی بچی ہو۔ آلیان نے منہ پھیر لیا۔ اس کے چہرے پر ناراضی تھی۔ وہ نیچے زینے سے اتر کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ دن گزرتے گئے، آئرہ کی معصوم کوششیں آلیان کے دل کی برف نہ پگھلا سکیں۔ وہ کبھی کبھار اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی، آلی بھائی، آپ یہ بسکٹ لیں، ندا آپ ہی نے دیے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، تم خود کھاؤ اور مجھے بھائی مت کہو۔ دروازے کے پیچھے سے سرد آواز آتی۔ ندا نے ایک دن جھنجھلا کر کہا، بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ بچی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو ندا، ماں صرف میرے لیے تھی، اب ہر چیز میں وہ آ گئی ہے، کمرے، کھانے، توجہ، سب کچھ آدھا ہو گیا۔ ندا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ماں نے اسے لیا ہے، تمہیں کچھ چھینا تو نہیں، تھوڑا سا دل بڑا کرو۔ آئرہ رات کو بستر میں لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ندا سو چکی تھی۔ اچانک دروازے کی درز سے روشنی آئی۔ آلیان تھا، خاموشی سے آیا، اس کی گڑیا کو دیکھ کر ایک لمحے رکا، پھر ہونٹ بھیجتے ہوئے دروازہ بند کر گیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر شائستہ بولی، آلیان اسکول جاتے ہوئے آئرہ کو بھی چھوڑ دینا، اس کا ایڈمیشن میں نے کروا دیا ہے۔ آلیان کی روٹی ہاتھ میں ہی رہ گئی۔ میں کیوں؟ کیونکہ تم ہی تو جاتے ہو اس طرف، تھوڑا سا خیال رکھ لو۔ امی یہ مجھ سے نہیں ہوگا، پہلی میرے شیڈول پر بوجھ ہے، اب یہ بھی۔ آئرہ نے نظریں جھکا لیں۔ شام کو ندا اور آئرہ گیم کھیل رہی تھی۔ آلیان باہر سے آیا، اس نے دور سے دیکھا، ندا ہنس رہی تھی۔ آئرہ بھی خوش دکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے میں چلا گیا۔ شائستہ کچن میں کچھ کاٹ رہی تھی۔ آلیان آیا۔ امی، کیا وہ ہر وقت ندا کے ساتھ کھیلتی رہے گی؟ ہاں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ سب نارمل ہے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ آلیان تمہاری ماں ہوں، آئرہ کی سرپرست بھی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی کی زندگی سنور جائے؟ فرق تو پڑ رہا ہے، سب کچھ بٹ رہا ہے۔ شائستہ نے سانس لی۔ پھر تمہیں خود کو تبدیل کرنا پڑے گا، نہ کہ حالات کو۔ آلیان خاموشی سے پلٹ گیا۔ رات کو آئرہ کو ندا لوری سنا رہی تھی۔ ایک تھی چڑیا، ایک تھا پنجرا۔ آلیان زینے سے نیچے اترتے ہوئے رکا، آواز سن کر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ چڑیا کی آواز میں دکھ تھا، پنجرا ساکت اور خاموش۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ آئرہ کا بچپنا ختم ہو گیا، اب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ کالج کے لان میں سب لڑکیاں بیٹھی کہکہے لگا رہی تھیں، لیکن آئرہ کی نظریں موبائل پر تھیں۔ اسکرین پر ندا آپی کی نئی تصویر لگی تھی، جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی سعودی مال میں کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی مانوس روشنی تھی جو ہمیشہ آئرہ کو حوصلہ دیتی تھی۔ اس نے تصویر پر انگلی پھیری جیسے چھونا چاہتی ہو۔ اسی وقت فون بجا۔ پپو کال کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت ابھری۔ ہیلو پپو۔ آئرہ بیٹا، ذرا جلدی آ سکتی ہو گھر، میری طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ شائستہ کی آواز تھکی ہوئی لگ رہی تھی، مگر وہ عام سی باتوں میں چھپا گئی تھی۔ او اچھا، میں آتی ہوں۔ آپ نے دوا لی، کچھ کھایا؟
بس آ جاؤ، زیادہ باتیں مت کرو۔ کال بند ہونے کے بعد آئرہ نے فوراً بیگ اٹھایا اور ٹیکسی لی۔ راستے بھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، گہری خاموشی جیسے اندر کچھ کہہ رہی ہو۔ گھر پہنچی تو شائستہ پھپھو صوفے پر نیم دراز تھی، رنگ پیلا اور ہونٹ خشک۔ امی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ وہ اکثر شائستہ کو امی کہنے لگی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس سانس ذرا بھاری ہو رہی ہے، دل میں درد سا لگ رہا ہے۔ یا اللہ، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ندا آپی کو فون کرتی ہوں۔ نہیں، ندا پریشان ہو جائے گی، وہ نئی شادی، وہاں اکیلی، تم ہو نا۔ آئرہ جلدی سے باورچی خانے میں گئی، پانی، دوا اور ایک گھسی ہوئی ربڑ کی تھیلی میں گرم پانی ڈال کر واپس آئی۔ شائستہ نے دوا لی لیکن چہرے کی زردی بدستور قائم تھی۔ آئرہ ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مگر دل میں ایک بے چینی اتر رہی تھی۔ 10 منٹ گزرے، پھر 20۔ اچانک شائستہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ امی، امی، امی آپ سن رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ امی پلیز آنکھیں کھولے نا۔ پھر اس کی چیخ نکل گئی، کسی کو بلاؤ، کوئی ہے؟ پلیز کوئی آ جائے۔ پڑوس کی خالہ رشیدہ بھاگتی ہوئی ہیں۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ہو گیا؟ خالہ، امی ہوش میں نہیں ہیں، کچھ کیجیے نا۔ رشیدہ جلدی سے دوسرے محلے داروں کو بلا لائیں۔ کسی نے شال اوڑھائی، کوئی شائستہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ ٹیکسی بلاؤ، ایمبولینس کہاں سے آئے گی اب؟ 5 منٹ میں 3 لوگ شائستہ کو لے کر نکلے۔ آئرہ بھی پیچھے تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے شائستہ پھپھو کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، پھر آنکھوں میں افسوس لیے کہا، آپ نے لانے میں دیر کر دی، پیشنٹ کا انتقال ہو چکا۔ آئرہ کی دنیا جیسے ایک لمحے میں اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ رشیدہ نے آہستہ سے کہا، بیٹا تمہیں پہلے فون کر کے ہمیں بلا لینا چاہیے تھا، ہم سب یہیں تھے، اگر وقت پر لے آتی تو شاید جان بچ جاتی۔ ایک اور پڑوسی بولا، اکیلی لڑکی تھی، گھبراہٹ میں وقت ہی ضائع کر دیا۔ آئرہ خاموشی سے سن رہی تھی، ہر جملہ اس کے اندر چھری بن کر اتر رہا تھا۔ اسی وقت کسی نے عالیان کو فون کر دیا۔ وہ اسپتال پہنچا، سفید کوٹ میں، مگر چہرہ سنجیدہ اور سخت۔ امی کو کیا ہوا؟ کسی نے بتایا؟ دل کا دورہ لگا تھا، بروقت نہ لا سکے۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے آئرہ پر رکیں جو زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوئی۔ تم اکیلی تھی، تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ آئرہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، زبان بند رہی۔ تمہاری لاپرواہی کی حد ہے، رشیدہ خالہ نے بیچ میں کہا۔ بیٹا، وہ تو خود گھبرا گئی تھی، نہ فون کیا، نہ باہر نکلی، روتی رہی بس۔ عالیان نے کچھ نہ کہا، بس پلٹ کر وہاں سے چل دیا۔ تدفین کے وقت آئرہ خاموش کھڑی رہی، باقی سب رو رہے تھے، وہ بس زمین کو گھورتی رہی۔ ندا کی کال آئی، آئرہ بول نہیں پائی، صرف آنسو نکلے۔ ندا کی آواز روحانسی تھی، امی کی طبیعت اتنی خراب تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ندا آپی، میں سمجھ نہیں سکی، بہت دیر ہو گئی۔ ندا نے سانس لی، اب میں فوراً آ نہیں سکتی، مگر تم اکیلی مت رہنا، عالیان ہے نا؟ آئرہ نے آنکھیں بند کر لیں، وہ جانتی تھی اب کچھ بھی ویسا نہیں رہے گا۔ پھپھو کی موجودگی، ان کا سایہ، ان کی ڈانٹ اور وہ کھنکتی چوڑیاں، سب مٹی میں دفن ہو چکے تھے۔ گھر کا صحن خالی ہو چکا تھا، اب یہ چھت، یہ دیواریں اور عالیان کے سرد سائے باقی تھے۔ صحن میں شام کی خاموشی پھیلی تھی، گملے میں لگا گل مہر سوکھ چکا تھا، جیسے کسی نے اسے دنوں پانی نہ دیا ہو۔ چھت کے پنکھے کی آواز اندر کے سکوت کو کاٹ رہی تھی۔ آئرہ کمرے میں بیٹھ کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی، اس کے گھٹنوں پر اس کا سر تھا اور آنکھیں بے جان۔ کمرے کے دروازہ آہستہ سے کھلا، قدموں کی آہٹ سن کر وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے بند ہوا۔ عالیان اندر آیا، سانس تیز، آنکھوں میں آگ۔ تم یہاں چھپی بیٹھی ہو، بڑی معصوم بن رہی ہو نا؟ آئرہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ عالیان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور ایک جھٹکے سے کھینچا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں گئی، تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ نہیں میں، آئرہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے عالیان نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ بند کرو یہ آنسو، بند کرو یہ ڈرامے۔ اگر بر وقت کسی کو فون کر دیتی، اگر تھوڑا سا دماغ استعمال کرتی تو آج امی زندہ ہوتی۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آئرہ کی آواز گھٹتی جا رہی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، تم چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ بچے۔ عالی، مجھے چھوڑیں۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، ندا تھی، وہ سانس پھلا کر اندر آئی اور بغیر کچھ سوچے عالیان کو پیچھے دھکا دیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو؟ عالیان پیچھے ہٹا، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے یہ کیا کر رہی تھی؟
جب امی کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں تو یہ بس روتی رہی، بس روئی، کسی کو بلایا نہیں، مجھے بھی نہیں فون کیا، اور تم یہ سب ثابت کرنے کے لیے اس کا گلا دباؤ گے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ندا کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ آئرہ ایک طرف زمین پر گری ہوئی تھی، سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ندا نے جھک کر اسے سہارا دیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں آ گئی ہوں۔ عالیان نے نظریں چرائیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ جیسے ناکافی تھے۔ بس اب ایک لفظ اور نہیں، چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے۔ ندا کی آنکھوں میں غصہ تھا جو کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ عالیان بغیر کچھ کہے پلٹ گیا۔ دروازہ ایک بار پھر بند ہوا مگر اس بار خوف کی لکیر چھوڑ گیا۔ ندا نے پانی کا گلاس لا کر آئرہ کو دیا۔ یہ لو، آہستہ آہستہ پیو۔ آئرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپی، اب میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ رات عجیب خاموشی میں گزری۔ ندا آئرہ کے پاس ہی سوئی۔ اگلے دن کا بیشتر وقت آئرہ کمرے میں بند رہی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں ندا ہوں، کچھ کھا لو پلیز، مجھے بھوک نہیں، دیکھو کمزور ہو جاؤ گی، پلیز آپی، ابھی نہیں۔ ندا آہستہ سے واپس چلی گئی۔ اگلے دن بارش ہو رہی تھی۔ ندا لان میں کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ عالیان چھت پر تھا، نیچے آئرہ صوفے پر بیٹھی خاموشی سے رس بھرا بسکٹ چبا رہی تھی۔ آواز آئی، میں جا رہا ہوں، کام ہے۔ آئرہ نے جواب نہ دیا، صرف دروازے کی آواز آئی جیسے کسی بوجھ کے بند ہونے کی۔ ندا کمرے میں سامان رکھ رہی تھی، کپڑوں کو طے کرتی، پاسپورٹ چیک کرتی، بار بار گھڑی دیکھتی۔ کمرے میں خاموشی کچھ زیادہ گہری تھی، جیسے ہر چیز رخصتی کی خبر دے رہی ہو۔ آئرہ دروازے کے قریب کھڑی تھی، دونوں ہاتھ پیچھے باندھے، نظریں زمین پر۔ وہ کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ بولی، آپ کی فلائٹ کل ہے؟ ندا نے گردن موڑی، ہاں صبح کی ہے، تو پھر میں یہاں اکیلی رہوں گی؟ ندا نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے لمبی سانس لی۔ بس اسی بات نے مجھے چین نہیں لینے دیا۔ عالیان کے ساتھ رہنا تمہارے لیے اب شاید آسان نہیں۔ آئرہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسی لیے ایک بات سوچ رہی ہوں۔ ندا نے بات آہستہ سے کی، جیسے پرکھ رہی ہو۔ کیا؟ ندا نے کچھ کہنے سے پہلے ایک بار رک کر اسے دیکھا۔ اگر تم اور عالیان نکاح کر لو تو یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ آئرہ تو جیسے سن ہو گئی، نظریں نیچی اور چہرہ زرد۔ نکاح میرے اور عالیان کے درمیان؟ آپ ہی، یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، میں جانتی ہوں حالات آسان نہیں ہیں، مگر میں تمہیں اس گھر میں تنہا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی۔ نکاح ہو جائے گا تو تم اس گھر میں حق کے ساتھ رہو گی، مگر وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے میں پہلے اس سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ ندا عالیان کے کمرے میں آئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ جی آپی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سن رہا ہوں۔ ندا اس کے قریب آ کر رک گئی۔ میں جا رہی ہوں سعودی، اور تمہیں پتہ ہے آئرہ اکیلی نہیں رہ سکتی، تو میرا مشورہ ہے کہ تم دونوں نکاح کر لو۔ عالیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر وہ ہنسا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ بالکل نہیں، سنجیدہ ہوں، میں کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نکاح اور اس سے؟ آپ جانتی ہیں میری کیا سوچ ہے اس کے بارے میں؟ ندا نے سرد لہجے میں کہا، سوچ بدلی جا سکتی ہے، حالات نہیں۔ پلیز آپ ہی کوئی اور حل نکالیں۔ اگر ندا کہہ رہی ہے تو اس کی وجہ ہے۔ دروازے پر ندا کا شوہر کھڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، نرمی سے کہا، عالیان تمہیں پتہ ہے میں باتوں میں دخل نہیں دیتا، مگر یہ بات اہم ہے۔ عالیان نے گہری سانس لی۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ نہیں، میں صرف وہ چاہتا ہوں جو بہتر ہے۔ تم جانتے ہو تمہاری ماں تمہیں اور آئرہ کو امانت سمجھتی تھی، اب تم اس ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ عالیان خاموش ہو گیا۔ ندا کے شوہر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مان جاؤ کبھی کبھی بوجھ اٹھانا بھی خوبصورتی ہو جاتا ہے۔ اسی رات عالیان نے کہا، ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے گا۔ ندا نے آئرہ کو خبر دی تو وہ سکتے میں چلی گئی۔ نہیں آپ ہی، یہ ممکن نہیں، میں کیسے اس رشتے میں بن سکتی ہوں؟ تمہیں میرے لیے ماننا ہوگا، میں تمہیں غیر محفوظ چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور تمہیں وہ ناپسند ہے؟ عائرہ خاموش ہو گئی۔ بس کل نکاح ہوگا، میں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اگلے دن گھر میں سادگی سے نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح خاں کے سامنے عالیان خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کی نظریں نیچے جمی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، عائرہ کے لب کپ کپائے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ قبول ہے۔ قلم پر دستخط کے بعد ندا نے دعاؤں کے ساتھ دونوں کو دیکھا۔ رات کو عائرہ کمرے میں داخل ہوئی تو عالیان پہلے ہی سے موجود تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کوئی سلام، کوئی بات نہیں ہوئی۔ عالیان نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، میں یہاں ہوں، تم آرام سے سو سکتی ہو۔ عائرہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بستر پر چادر تانے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کمرے میں وہ دو لوگ تھے،
دو نکاح شدہ انسان، مگر ان کے بیچ خاموشی، اجنبیت اور ایک انجانی لکیر کھینچی تھی جو رشتہ بننے سے پہلے ہی دوری بن چکی تھی۔ ندا نے اپنی فلائٹ سے پہلے ایک بار پھر دونوں کو دیکھا۔ خدا حافظ کہنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس رشتے کو بوجھ مت بننے دینا۔ کبھی نہ کبھی ایک لمحہ ایسا آئے گا جب تمہیں یہی رشتہ سہارا دے گا۔ وہ چلی گئی اور گھر کے در و دیوار اب دو اجنبیوں کی سانسوں سے آباد ہونے لگے۔ ایئرپورٹ کی عمارت آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئی۔ کار کے کھڑکی سے جھانکتی عائرہ نے آخری بار ندا کو دیکھا جو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ آنکھیں نم تھی لیکن چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ عالیان نے گاڑی کا رخ مین روڈ کی طرف موڑا۔ اب سیدھا گھر چلیں؟ اس نے پوچھا، نگاہ سامنے رکھتے ہوئے۔ جی، عائرہ نے آہستہ سے جواب دیا، آواز جیسے کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ خاموشی نے دونوں کو گھیر رکھا تھا۔ ریڈیو سے مدھم سا کلاسیکل ٹریک چل رہا تھا مگر ان کے بیچ لفظ نہیں تھے۔ راستہ لمبا لگ رہا تھا، ہوا کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی مگر ماحول بھاری تھا۔ ندا آپی نے جاتے جاتے کہا تھا تمہیں اسپتال میں کسی چیک اپ کے لیے لے جاؤں، یاد ہے؟ عالیان نے بات کرنے کی کوشش کی، عائرہ نے بس سر ہلا دیا۔ کھڑکی سے باہر نظریں ٹکی ہوئی تھیں۔ اچانک تیز ہارن کی آواز گونجی۔ اگلے ہی لمحے زوردار جھٹکا لگا۔ سامنے سے آتے ٹرالر نے گاڑی کو ایک طرف سے ٹکر مار دی تھی۔ شیشہ چٹخا، سائڈ کا دروازہ مڑ گیا اور کار سڑک کے کنارے پلٹ گئی۔ سڑک پر شور مچ گیا، لوگ دوڑے، کسی نے ایمبولینس بلائی۔ گاڑی کی ونڈ سکرین خون سے رنگی ہوئی تھی۔ عالیان ہوش میں تھا، اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش حالت میں بول رہا تھا، عائرہ، مگر عائرہ خاموش تھی۔ اس کا سر ڈرائیونگ سائٹ پر آ کر ٹکرایا، آنکھیں بند، ماتھے سے خون بہتا ہوا۔ EMT نے چیک کیا، پلس بہت ویک ہے، فوراً لے چلو۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں دونوں کو فوری داخل کیا گیا۔ عالیان کا بازو بینڈیج ہو چکا تھا اور اب وہ بار بار صرف ایک نام لے رہا تھا، عائرہ۔ نرس نے بتایا اسے شدید چوٹ آئی ہے، سر پر لگنے سے ممکنہ برین انجری ہو سکتی ہے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد عائرہ کو ہوش آیا مگر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے نرس کو دیکھا، پھر نظریں ہٹائیں۔ میں ڈاکٹر بلا لاتی ہوں۔ ڈاکٹر آیا، مختلف سوالات پوچھے، جواب الجھے ہوئے، بچوں جیسے۔ عائرہ، تمہیں یاد ہے تمہارا نام کیا ہے؟ امی کہتی تھی میرا نام عائرہ ہے۔ امی؟ ہاں، اور ندا آپی بھی ہوتی ہیں۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا، عالیان سے کہا، لگتا ہے سر پر لگنے سے دماغ کا ایک مخصوص حصہ متاثر ہوا ہے، وہ اب بھی بچپن میں ہے۔ کیا یہ عارضی ہے؟ ممکن ہے، وقت بتائے گا، مگر فی الحال وہ 12 سالہ ذہن رکھتی ہے۔ عالیان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بس اتنا کہا، میں اسے گھر لے جاؤں؟ گھر واپس آ کر وہ اسے کمرے میں لے گیا۔ عائرہ نے گردن گھما کر ہر چیز کو دیکھا۔ یہ سب کس کا ہے؟ تمہارا؟ واقعی؟ یہ بیڈ، یہ میز، یہ سب میرا ہے؟ ہاں۔ تو تم کون ہو؟ میں عالیان ہوں۔ او اچھا، اس نے مسکرا کر کہا جیسے نئی دوستی کر رہی ہو۔ رات کو عالیان نے اسے دودھ دیا۔ وہ منہ بسوڑ کر بولی، یہ گرم ہے، مجھے تو ٹھنڈا چاہیے، یہی پی لو۔ نہیں، میں نہیں پیوں گی، وہ اٹھ کر بھاگ گئی۔ عالیان تھک کر بیٹھ گیا، پھر پیچھے سے آواز آئی، تم میرے ابو ہو؟ نہیں۔ تو بھائی ہو؟ نہیں۔ تو شوہر ہو؟ عالیان چونکا، ہاں۔ مطلب وہی جیسے فلموں میں ہوتا ہے؟ ہاں، بس ویسا ہی کچھ۔ عائرہ نے کاندھے اچکا دیے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اگلے دن وہ صحن میں بیٹھی زمین پر چاک سے گول دائرے بنا رہی تھی۔ عالیان باہر آیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ گیم کھیل رہی ہوں۔ یہ گیم نہیں ہے، فرش خراب ہو رہا ہے۔ تم بہت بور ہو، وہ ضدی انداز میں بولی۔ عائرہ، اندر چلو۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں چلو اندر۔ تم چلا کیوں رہے ہو؟ وہ غصے سے اٹھا مگر پھر خود کو روک لیا، بس چلو۔ عائرہ مچلتے ہوئے اندر گئی، منہ بنا کر کمرے میں آ کر بولی، تم ہنستے نہیں؟ ہنسی نہیں آتی۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ اب نہیں، کیونکہ میں ہوں۔ عالیان نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم تھوڑی عجیب ہو۔ وہ دروازے سے نکلنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی، مجھے گڑیا چاہیے۔ کیا گڑیا؟ ہاں، میں کھیلوں گی۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جس عورت سے اس کا نکاح ہوا وہ اب ایک بچی بن چکی ہے اور اس معصوم ذہن کو حقیقت سے جوڑنا اب اس کے صبر کا اصل امتحان تھا۔ صبح 8 بجے عالیان کی آنکھ کھلی تو پورا گھر خاموش تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، گھڑی دیکھی، پھر کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ عائرہ صوفے کی پشت پر کھڑے دیوار پر نیلے مارکر سے کچھ لکھ رہی تھی۔ قریب گیا تو دیکھا وہ ٹیڑھی میڑھی لائنوں کے بیچ نام لکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائرہ،
وہ चौंका, फिर पलटकर शरारत से मुस्कुराई। देखो, मैंने अपना नाम लिख लिया। ये दीवार है, कॉपी नहीं। ये क्या हरकत है? आलियान ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। मैं बोर हो रही थी, मुझे गुड़िया नहीं मिली, इसीलिए मैंने खेल लिया। मार्कर दो मुझे। नहीं। वो पीछे हटी। आलियान ने हाथ बढ़ाकर मार्कर छीन लिया। अगर दोबारा दीवार पर कुछ लिखा ना तो याद रखना, सज़ा मिलेगी। तुम बहुत बोर हो। वो मुंह फुलाकर कमरे में चली गई। किचन में आकर आलियान ने हाथों से चेहरा ढांप लिया। सारी रात ड्यूटी और सुबह ये सब, उसके अंदर जब्त का दायरा तंग होता जा रहा था। रात गए वो दोबारा कमरे में आया। फाइल समेटने के लिए झुका तो निगाह बेड पर पड़ी। आयरा चादर से बाहर हो चुकी थी, नींद में। लिबास ढंग से नहीं पहना गया, शलवार का औजारबंद ढीला और कमीज एक तरफ को सरक चुकी थी। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। दिल की धड़कन तेज हुई, नजरें हटानी चाहिए मगर हट ना सकी। उसने रुख फेर लिया मगर कदम नहीं हिले। फिर आहिस्ता से बेड के किनारे बैठ गया। निगाहें बार बार चेहरे से फिसल कर नीचे जा रही थी। ये मेरी बीवी है, दिल ने याद दिलाया, मगर दिमाग में बच्ची है। अक्ल ने रोक लिया। उसने एक लम्हे को हाथ बढ़ाया, कमीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश की, मगर उंगलियां लरसने लगीं, जैसे किसी ने कानों में कहा हो, बस अब नहीं। अचानक आयरा ने करवट ली। एक बाजू उसके सीने पर आ पड़ा। आलियान ने झटके से खुद को पीछे किया, जैसे होश में आ गया हो। वो तेज़ी से उठा, चादर टीक की, कमरे की लाइट बंद की और दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। किचन में पानी का ग्लास भरकर एक ही सांस में पिया, फिर काउंटर पर झुक गया। सांसें उखड़ रही थी। मुझे खुद पर काबू रखना होगा, वो बड़बड़ाया। अगले दिन शाम को वो वापस आया तो देखा आयरा किचन में आटा गूंदने की कोशिश कर रही। आटा ज़मीन पर, चेहरे पर, हद तक उसके बालों में भी सफ़ेद तह जमी हुई है। ये क्या किया तुमने? रोटी बनानी थी, निदा आप ही बनाती थी ना, मुझे भी आती है। ये आटा तुमने फर्श पर क्यों फैला दिया? क्योंकि पेड़ा बड़ा था। वो कुछ बोलने ही लगा था कि रुक गया। हाथों से माथा सहलाया और खामोशी से सफाई करने लगा। वो बैठी देखती रही, फिर बोली, तुम अच्छे हो, बस ज़्यादा गुस्से वाले हो। तुम भी अच्छी हो, बस बहुत तंग करती हो, फिर भी मुझसे मोहब्बत करते हो। वो एकदम संजीदा हो गई। आलियान ने पलट कर नहीं देखा, बस झाड़ू हाथ में लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने आज फिर खुद पर काबू पाया, मगर कब तक, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। दोपहर से ही बादल छाए हुए थे, मगर बारिश शाम के करीब आकर बरसी। तेज़ हवा के साथ गिरती बूंदों ने लॉन को कीचड़ में बदल दिया। आलियान किचन में चाय बनाने में मसरूफ़ था जब एकदम से बाहर से कहके और छप्पाकों की आवाज़ आई। उसने खिड़की से झांका तो पलकें सिकुड़ गईं। आयरा बारिश में नंगे पाँव, भीगे कपड़ों में घूम रही थी। बाजू फैलाए, गर्दन आसमान की तरफ किए वो हंस रही थी। कमीज़ उसके जिस्म से चिपक चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और दुपट्टा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आयरा, वो चीखा, मगर वो तो सुनने के मूड में ही नहीं थी। देखो, पानी आसमान से गिरता है, मैंने छुआ उसे, वो खुशी से चिल्ला रही थी। आलियान बाहर निकला। अंदर चलो फौरन। नहीं, तुम भी आओ ना, खेलते हैं। वो दौड़ती हुई उसके करीब आई और उसके गले में बाहें डाल दी। आलियान का जिस्म अकड़ गया, वो सांस रोक गया। एक पल के लिए कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिर्फ जिस्म से चिपका उसका भीगा वजूद और हंसी। चलो अंदर, उसने बाजू हटाकर संजीदगी से कहा। नहीं, अभी नहीं, बारिश में बीमार हो जाओगी। तो दवा दे देना, तुम तो डॉक्टर हो। आयरा, जिद मत करो, अंदर चलो। उसने उसका बाजू थामा और सख्ती से खींच कर अंदर ले आया। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया। वो ज़मीन पर बैठ गई। मैं नाराज़ हूँ, तुमने मेरा खेल ख़राब किया। जाओ, कपड़े बदलो फौरन। तुम ले दो ना, मुझे नहीं पता कहाँ हैं। आलियान ने कमरे से कपड़े निकाल कर दिए। वो हाथ आगे बढ़ाकर बोली, चेंज करवा दो ना, मुझे नहीं आते बटन खोलना। उसका हाथ एक लम्हे को रुका, फिर पीछे खींच लिए। जाओ, खुद करो, तुम्हें सब कुछ आता है। नहीं आता, वो हंसी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आलियान वहीं खड़ा रहा। पसीने की एक लकीर गर्दन के पीछे से बहने लगी। हालांकि मौसम सर्द था। अगली सुबह वो यूनिफॉर्म की तरह की फ़्रॉक पहनकर उसके सामने आई। देखो, स्कूल जा रही हूँ। तुमने कहाँ जाना है? कहीं नहीं, मगर ये लिबास अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है, मगर तुम्हारी उम्र स्कूल जाने की नहीं तो शादी की है। वो पलटकर संजीदगी से देखने लगी। आलियान को लगा जैसे कोई लम्हा फ्रीज हो गया हो। नज़रें चुराकर बाहर चला गया। दोपहर में आयरा उसके कमरे में आई। आलियान लैपटॉप पर काम कर रहा था। मुझे बाल बनाओ। आयरा, मुझे काम करने दो। नहीं, अभी बनाओ, वरना मैं नोच दूंगी। क्या? उसने चौंक कर देखा। मैं बाल ख़राब कर दूंगी तुम्हारे। तुम ज़िद्दी हो और तुम बोर हो। वो बेबस होकर उठा। इधर आओ।
اس نے اس کے بھیگے بالوں میں کنگھی چلانا شروع کی۔ اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کیا؟ نہا کر خشک بھی نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے ٹھنڈا اچھا لگتا ہے۔ اس کے کاندھوں پر نظر پڑتے قمیض بھیگی ہوئی تھی اور جسم کی ساخت ابری ہوئی تھی۔ آلیان نے فوراً سے نظر ہٹا لی۔ بس ہو گیا، جاؤ۔ شکریہ، تم اب اچھے ہو گئے ہو۔ رات کا وہ بیڈ پر لیٹا تھا، آنکھیں بند کیے۔ آئرہ دروازہ کھول کر آئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو میں تمہارے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ یہ مناسب نہیں۔ کیوں؟ تم چھوٹی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ پھر سمجھاؤ نا۔ وہ بیڈ پر آ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ آلیان فوراً اٹھا۔ نہیں، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ نہیں جاؤں گی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کس سے؟ اندھیرے سے، تنہائی سے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھا ہوں، تم جاؤ۔ وہ اٹھ کر گئی، لیکن جاتے ہوئے بولی، تم بہت عجیب ہو، بچوں سے تو سب پیار کرتے ہیں۔ دروازہ بند ہوا اور آلیان نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کے لیے یہ معصومیت اب ایک آزمائش بن گئی تھی اور ضبط اب ایک جنگ تھی جو ہر دن اور رات چل رہی تھی۔ صبح معمول سے مختلف نہیں تھی۔ آلیان ہمیشہ کی طرح جلدی نکلا اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ آئرہ اب بھی نیند میں تھی، چادر میں لپٹی، بال تکیے میں بکھرے ہوئے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر خود کو جھٹک کر باہر نکل گیا۔ آئرہ نے کچھ دیر بعد آنکھ کھولی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کرراہتی ہوئی اٹھی اور آہستہ قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی۔ فرش گیلا تھا۔ ایک لمحہ، ایک پھسلن اور ایک تیز آواز، آہ! سر کی پچھلی طرف دھچکا لگا اور اس کی آنکھوں کے آگے سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو وہ فرش پر پڑی تھی۔ ارد گرد پانی بکھرا تھا اور ماتھے سے خون کی ایک دھار بہہ رہی تھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ وہ دیوار کا سہارا لے کر اٹھی، ٹوٹے قدموں سے کمرے میں آئی۔ آئینے کے سامنے رکی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ میں ہوں؟ وہ کچھ دیر خود کو گھورتی رہی۔ چہرے پر پہچان کا سایہ نہیں تھا، پر اچانک نظریں نیچے۔ اس کے کپڑے، اس کی حالت، سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ کیا میں چھوٹی ہوں؟ بڑی؟ یہ چہرہ میرا لگتا ہے، لیکن کچھ عجیب ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ ذہن میں جیسے کوئی دھن سی چھٹنے لگی۔ ندا آپی، شائستہ پھپھو، بی ایس آنرز، کار کا شور، ایک جھٹکا، ہسپتال۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر الماری کھولی، اندر رکھا کیلنڈر نکالا، صفحے پلٹتے ہوئے انگلی ایک تاریخ پر رکھی۔ 3 مہینے۔ اس کی سانس رک گئی۔ 3 مہینے ہو گئے؟ وہ پیچھے ہٹی، بیڈ پر گر گئی۔ ذہن میں ایک ایک منظر ابھرنے لگا۔ کچن میں گڑیا بنانے کی بات، مارکر سے دیواریں گندا کرنا، بچوں کی طرح ہنسی، کپڑے بدلوانے کی ضد، بارش میں بھیگنا اور آلیان کو باہوں میں لینا۔ یا اللہ، یہ میں کیا کرتی رہی؟ چہرہ ہاتھوں میں چھپ گیا۔ ایک شدید شرمندگی کی لہر اس کے وجود پر چھا گئی اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے سائڈ ٹیبل سے پین کلر نکالی، گلاس میں پانی ڈالا اور دوا کھا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند جلدی آ گئی۔ شام میں جب اس کی آنکھ کھلی تو آسمان پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی، بال سوارے، دوپٹہ لیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ کچن سے آواز آئی۔ آلیان فون پر بات کر رہا تھا۔ آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ نہیں یار، فی الحال لندن نہیں جا سکتا۔ آئرہ کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ کر جاؤں۔ خاموشی۔ ہاں، جیسے ہی وہ بہتر ہوگی میں فائنل کر دوں گا۔ 5 سال کا کانٹریکٹ ہے نا، تو کچھ سیٹ کرنا پڑے گا۔ خاموشی۔ ہاں، میں نے سوچا ہے اگر وہ نارمل ہو گئی تو اسے ندا آپی کے پاس سعودیہ بھیج دوں گا یا کسی رشتہ دار کو سونپ دوں گا۔ دروازے کے پیچھے کھڑی آئرہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے رک گئی۔ تو وہ صرف انتظار کر رہا ہے کہ میں کب ٹھیک ہو جاؤں تاکہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ اس کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ دروازے کی اوٹ سے پلٹی، کمرے میں آئی اور آہستہ سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، آنکھیں چھت کی طرف، مگر دل کسی ویرانے میں۔ کچھ لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر وہ ہلکی آواز میں بولی، ٹھیک ہے آلیان، تم چلے جانا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگلے دن وہ حسب معمول ناشتے کے لیے آئی، چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں پرانی جھلک، لبوں پر بے فکری۔ مجھے آملیٹ نہیں چاہیے، صرف ٹوسٹ دینا۔ آلیان نے سر اٹھایا۔ طبیعت کیسی ہے؟ ویسی ہی، سر تھوڑا درد کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے اسپتال اچھے نہیں لگتے۔ آلیان نے غور سے دیکھا مگر کچھ بھی مختلف نظر نہ آیا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک ویسی ہی بچگانہ حرکتیں کرتی رہی، صوفے پر اچھلنا، دروازے کے پیچھے چھپ کر بہو کہنا، آئینے کے سامنے گڑیا کو تیار کرنا، مگر سب کچھ کرتے کرتے وہ بار بار ایک بات دہراتی رہی دل میں وہی بن کر رہوں گی جو تم چاہتے ہو تاکہ تم نہ جاؤ۔ اور آلیان اس کی بات کو بھی اس کا بچپنا سمجھتا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج ذرا تیز تھا مگر کمرے میں ہلکی ٹھنڈک،
आलियान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मेल्स देख रहा था। पास ही कालीन पर बैठकर आयरा गुड़िया को कपड़े पहना रही थी, मगर आज उसका अंदाज ज़रा सा मुख्तलिफ था। आली, ये देखो मैंने इसकी चोट पर पट्टी बांधी है। वो मुख्तसर से जवाब देकर दोबारा से लैपटॉप में मशगूल हो गया। आयरा ने हल्की सांस ली, फिर कहा, तुम सुन ही नहीं रहे? सुन रहा हूँ, बस ज़रा मसरूफ़ हूँ। ठीक है, मैं गुड़िया को सुला रही हूँ। वो फर्श पर लेट गई, मगर आज उसकी कमीज़ का दामन खींचा हुआ था, दुपट्टा कांधे पर सलीके से रखा था और वो लेटते हुए भी ध्यान से उसका फैलाव दुरुस्त करती गई। आलियान ने उसका अंदाज देखा, कुछ लम्हे के लिए निगाहें ठहर गईं, फिर वापस लैपटॉप पर चली गई, लेकिन दिल में एक ख्याल चुपके से उभरा, आज ये पहले जैसी क्यों नहीं है? शाम में जब वो खाने के लिए बुलाने गया तो कमरे का मंजर ही बदला हुआ था। आयरा कालीन पर बैठी, हाथ में खाने की ट्रे और कपड़े पूरी तरह सलीके से, बाल बंधे हुए और नज़रें नीची। आज खुद से खाने का सोच लिया? हाँ, तो मसरूफ़ होते हो ना, मैंने सोचा तुम्हें तंग ना करूं। कमाल है। वो उसे देखता रह गया, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तुम्हें कुछ कहना है? आयरा ने आहिस्ता से आवाज़ में पूछा। नहीं, बस आजकल तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। अच्छा, कैसे? कपड़ों का सलीका, अंदाज, नज़रें, वो जो बच्चों वाली बातें थी वो कुछ कम हो गई हैं। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, बस हैरानी सी हो रही है। आयरा ने नज़रें चुरा ली। कभी कभी आदमी खुद ही बड़ा हो जाता है। आलियान ने एक पल को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश हो गया। अगले दिन सुबह वो नाश्ता कर रहा था जब आयरा किचन में दाखिल हुई, दुपट्टा ओढ़े, बाल बांधे और हाथ में चाय का कप। ये लो, तुमने रात देर तक काम किया था ना, शुक्रिया। उसने कप लिया, मगर एक पल को हाथ थमा दिया। तुम ठीक हो? मतलब दिमागी तौर पर? आयरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तुम्हें शक है? हाँ है। क्यों? तुम अब मेरी आंखों में झांक कर मुस्कुराती नहीं, तुम अब मेरे करीब आकर बैठती नहीं। पहले तुम बगैर इजाज़त सब कुछ करती थी, अब तुम इजाज़त मांगती हो। ये बुरा है? नहीं, बस गैर मामूली है। आयरा ने आहिस्ता से कहा। हो सकता है मैं ठीक हो रही हूँ, या हो सकता है तुम ठीक हो चुकी हो। वो पलट कर चली गई, जवाब दिए बगैर। उस रात आलियान ने देर तक नींद नहीं ली। बेड पर लेटे लेटे वो सारी बातें याद करता रहा। पहले वो लड़की जो हर वक्त ज़िद्दी बच्ची की तरह लिपटती थी, बेसाख्ता सवाल करती थी, कभी शर्माती नहीं थी। अब वही लड़की चुप, मोहतात और फासले पर। उसने खुद से कहा कि अगर सिर्फ बेहतरी है तो ठीक है, लेकिन अगर ये छुपाई हुई सच्चाई है तो फिर। अगली सुबह आयरा लॉन में गुलदान सजा रही थी। आलियान खामोशी से बोला, तुम्हें पता है मुझे आजकल तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आयरा ने पलट कर देखा। पहले नहीं लगती थी? नहीं, तब तुम एक जहमत लगती थी, अब तुम एक औरत लगती हो। तो अब तुम मुझसे दूर क्यों हो? मैं नहीं, तुम हो। वो चंद लम्हे चुप रही, फिर बोली, तुम चाहते हो कि मैं फिर से वही बन जाऊं जो कुछ भी समझे बगैर सब कुछ करती थी? मैं चाहता हूं तुम वो बनो जो हो, सच में हो। आलियान अंदर चला गया, पीछे आयरा खड़ी रही, नज़रें उसकी पुश्त पर जमी रहीं। अस्पताल की राहदारी में खामोशी फैली थी और दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आलियान कुर्सी पर बैठा हुआ था, हाथ में फाइल और नज़रें ज़मीन पर। दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर निकला, चश्मा उतारते हुए बोला, आई थिंक यू शुड नो, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। आलियान ने चौंक कर सर उठाया। आपको यकीन है? मेमोरी, मूवमेंट, रिएक्शन सब नॉर्मल है। मुझे लगता है ये बस खामोशी से खेल रही है या कुछ छुपा रही है। आलियान ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। शुक्रिया डॉक्टर। गाड़ी में वापसी पर आयरा खिड़की से बाहर देखती रही, रास्ते भर कुछ नहीं बोली। आलियान भी खामोश रहा, मगर निगाहें बार बार उसके चेहरे का जायज़ा लेती रही। घर पहुंचे तो वो सीधा कमरे में चली गई। आलियान ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, आज आराम करो, कल कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में? अंदर से आवाज़ आई, वो तुम्हें सुबह पता चलेगा। अगली रात जब सब कुछ खामोश हो गया तो आलियान दरवाज़ा बंद करके कमरे में दाखिल हुआ। आयरा बेड पर लेटी थी, रिसाला पढ़ रही थी। उसने सर उठाया। कुछ चाहिए था? आलियान ने दरवाज़ा लॉक किया, उसकी नज़रें सीधी आयरा पर थीं। आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयरा ने रिसाला बंद कर दिया। जी? तुम जानती हो ना हम मियाँ बीवी हैं। हाँ जानती हूँ, वो आहिस्ता से बोली। तो फिर वो सब कब तक? ये बच्चों वाली हरकतें, भागना, छुपना, नज़रें चुराना। मैं नॉर्मल नहीं हूँ ना। आलियान आहिस्ता कदमों से उसके करीब आया, कुर्सी घसीटी और उसके सामने बैठ गया। तुम बिल्कुल नॉर्मल हो आयरा, और मुझे यकीन है तुम ये बात जानती हो। आयरा का दिल तेज़ धड़कने लगा, मगर चेहरा बेतासुर था। अगर तुम्हें लगता है ऐसा है तो मैं क्या कह सकती हूँ? तो फिर मैं एक शौहर की हैसियत से अपना हक मांगने आया हूँ। आयरा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? आलियान ने आहिस्ता से शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। अब हम मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, वैसे ही जैसे सब रहते हैं। वो एक लम्हे के लिए साकित हो गई, फिर जल्दी से बेड से पीछे हटी। नहीं आली,
تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جو حق ہے وہی مانگ رہا ہوں. تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم نکاح میں ہیں. تم نارمل ہو یہ میں بھی جانتا ہوں. نہیں پلیز عالیان ایسا مت کریں. عالیان نے شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی اور آہستہ سے اس کی طرف بڑھا. عائرہ کی سانسیں پھولنے لگیں. عالی میں کہہ رہی ہوں نا ایسا مت کریں پلیز. وہ زور زور سے رونے لگی. مجھے مت چھوؤ, میں نارمل ہوں. سب کچھ یاد ہے مجھے, بس میں ڈر گئی تھی تمہاری باتیں سن کر. تم نے کہا تھا تم لندن چلے جاؤ گے, میں تنہا ہو جاؤں گی. عالیان کی حرکت تھم گئی. وہ وہیں رکا, پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا. تو تمہیں سب کچھ یاد ہے؟ عائرہ نے سر جھکا لیا. آنسو چہرے پر بہنے لگے. ہاں یاد ہے, ایک ایک بات. عالیان نے شرٹ اٹھائی, پہنی اور کرسی پر بیٹھ گیا. چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. مجھے معلوم تھا تم سب کچھ جانتی ہو اور بس چھپا رہی ہو. مجھے لگا تم چلے جاؤ گے. تم واقعی مجھے چھوڑ دو گے؟ تو تم نے اداکاری کی تاکہ میں رک جاؤں. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی عالیان. تم چاہے جتنا بھی ناراض رہو تم میرے لیے سب کچھ ہو. وہ خاموش رہا. کچھ دیر تک صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی. پھر اس نے آہستہ سے کہا, تمہیں پتہ ہے تمہارا یہ جھوٹ مجھے سب سے سچا لگا, کیونکہ اس میں خوف تھا اور محبت بھی. عائرہ نے سسکتے ہوئے کہا, مجھے معاف کر دو, میں بس ڈر گئی تھی. اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب ہم دونوں سچ میں ایک دوسرے کے ہیں. وہ اٹھا, اس کے قریب آیا, آہستہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے. کل سے نئی زندگی ہوگی, مگر اب یہ رشتہ جھوٹ سے نہیں سچ سے جیا جائے گا. عائرہ نے پہلی بار نظریں اس کی نظروں میں ڈالیں. اس بار وہ نظریں چرا نہیں رہی تھی. صبح کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں. کمرے میں ہلکی سی مہک تھی. عائرہ آئینے کے سامنے بیٹھی بال سنوار رہی تھی. چہرے پر سکون کی ایک لہر تھی, جیسا سکون کسی طویل بے چینی کے بعد نصیب ہوا ہو. دروازہ کھٹکا. وہ پلٹی. عالیان ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اندر آیا. یہ تمہارے لیے. شکریہ. وہ چائے لیتے ہوئے کچھ کہنے لگی, پھر رک گئی. کہو, تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں, میں نے جھوٹ بولا, اتنے دن چھپایا, لیکن وجہ کیا تھی یہ میں جان چکا ہوں. پھر بھی میں نے تمہیں دھوکہ دیا. نہیں عائرہ. عالیان اس کے قریب آ کر بیٹھا. تم نے خود کو بچایا اور شاید مجھے بھی. مجھے لگا تم چلے جاؤ گے. جب میں نے سنا کہ تم لندن کا سوچ رہے ہو, وہ صرف باتوں کی حد تک تھا. تمہیں پتہ ہے, کسی دوست سے فون پر ہلکی پھلکی گفتگو, لیکن میں تو ڈر گئی تھی. اور جب محبت میں ڈر شامل ہو جائے تو جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے. عائرہ نے ہلکے سے سر جھکایا. میں شرمندہ ہوں. عالیان نے اس کا ہاتھ تھاما. تم میری بیوی ہو, میری دنیا. میں نے تمہیں کھونے کا سوچا بھی نہیں. تم اتنے نرم کیسے ہو سکتے ہو جب میں اتنی کمزور نکلی؟ کیونکہ تم کمزور نہیں تھی, بس تنہا تھی. اسی لمحے فون بجا. ندا کی کال تھی. بھابھی آئی ہوئی ہیں؟ عائرہ نے پوچھا. ہاں, ایئرپورٹ سے نکل چکی ہیں, بس پہنچنے ہی والی ہیں. پھر تو مجھے تیار ہونا چاہیے. اور کچھ اور بھی ہے کیا؟ میں چاہتا ہوں اب جب سب نارمل ہو چکا ہے ہم ولیمہ کریں سب کے سامنے. اب اتنے دن بعد. ہاں, تب حالات نارمل نہیں تھے. اب ہم دونوں تیار ہیں. ندا گھر پہنچی تو عائرہ دروازے پر موجود تھی, پہلے کی طرح, مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اب سمجھداری تھی اور ہونٹوں پر حقیقی مسکراہٹ. تم تو بالکل الگ الگ لگ رہی ہو ندا آپی. مجھے سب یاد آ گیا, سب کچھ. ندا نے گلے لگا کر کہا. مجھے خوشی ہے, تم نے سچ بتا دیا. آپ کو پہلے بتاتی تو شاید آپ بھی چلی جاتی. نہیں, میں ماں بن کر آتی ہوں, جانے کے لیے نہیں. شام کو لاؤنج میں سب بیٹھے, ندا, اس کا شوہر, عالیان اور عائرہ. باتوں باتوں میں ولیمے کی تاریخ طے ہو گئی. 2 دن بعد. ندا نے حیرت سے کہا. جلدی بہتر ہے, ہمیں کچھ ثابت نہیں کرنا, بس خوشی بانٹنی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں ساری تیاری سنبھالتی ہوں. عالیان نے ایک نظر عائرہ پر ڈالی, جو خاموشی سے ندا کے ساتھ بیٹھ کر مسکرا رہی تھی. وہ مسکراہٹ جو اس کے دل تک اتری تھی. 2 دن بعد شام کے وقت گھر کو ہلکی ہلکی روشنی سے سجایا گیا. دوست, رشتہ دار سب موجود تھے. عائرہ گلابی اور آف وائٹ رنگ کے لباس میں مکمل باوقار انداز میں دکھ رہی تھی. وہ پہلی بار خود کو دلہن محسوس کر رہی تھی. عالیان اس کے برابر میں بیٹھا نرمی سے بولا. سب ٹھیک ہے؟ ہاں. دل سے خوش ہو؟ پہلی بار لگ رہا ہے جیسے سب میرا ہے. اور میں؟ تم تو پہلے بھی میرے تھے, بس یقین نہیں تھا. اب ہے, اب شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ندا قریب آئی, شرارت سے بولی. اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ دلہا دلہن لگ ہی نہیں رہے. عالیان مسکرایا. ہم تو ایک دوسرے کی نظروں سے باتیں کر رہے ہیں. ندا نے قہقہ لگایا. اور میں زبان سے. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟
ولیمے کی تقریب اختتام کو پہنچی، مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ آلیان اور آئرہ اپنے کمرے میں آئے۔ دروازہ بند ہوا۔ آئرہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ تھک گئی ہو مگر دل سے خوش ہے، کیونکہ اب سب کچھ سچ ہے۔ ہاں، اب میں کسی بہانے کی آڑ میں نہیں چھپ رہی۔ آلیان اس کے قریب آیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور تم آج دل سے میرے لگے۔ وہ دونوں کچھ لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر آئرہ ہلکی سی ہنسی، وہ ہنسی جو برسوں کے بوجھ کے بعد نکلی تھی۔ یہ پہلی بار ہے جب میں دل سے ہنسی ہوں آلیان، اور یہ آخری بار نہیں، وعدہ ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور وہ خاموشی سے اس کے قریب آ گئی۔ لمحوں کا بوجھ اب سکون میں بدل رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر تارے اپنی جگہ جمے تھے، خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ گھر کے لان میں لائٹس مدھم ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے اور صحن میں ہوا میں ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اندر ہال میں اب صرف قریبی لوگ بیٹھے تھے۔ ندا ایک طرف صوفے پر نیم دراز چائے کی چسکی لے رہی تھی، اور سامنے آلیان اور آئرہ ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے بیچ میں وہ خاموشی تھی جو صرف دل کی زبان سمجھتی ہے۔ ندا نے شرارت سے نظریں گھمائیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے لگا تھا کہ تم دونوں کبھی نہیں ملو گے دل سے۔ تم دونوں تو جیسے الگ دنیاؤں کے لوگ ہو۔ آلیان ہنسا۔ بعض اوقات دوریاں ہی وہ پل بناتی ہیں جن پر دل مچلتے ہیں، اور بعض اوقات دل خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے تم رہ گئے تھے۔ ندا نے چھیڑا۔ آئرہ نے نظریں جھکا لی، ہنسی ضبط کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، ہم دونوں تھوڑے دیر سے سمجھے بس۔ ندا نے چائے رکھ کر ہاتھ جوڑ لیا۔ اب مزید کچھ نہیں، میں تم دونوں کو وہاں سے یہاں تک آتے دیکھا، اب دعا ہے یہاں سے کہیں واپس نہ جانا پڑے۔ آلیان نے کہا، اب واپسی کا سوال ہی نہیں۔ ندا نے جانے کی اجازت لی۔ چلو اب میں سو رہی ہوں، صبح فلائٹ ہے، اور ہاں، کسی بھی قسم کی غیر رسمی بات چیت اپنے کمرے میں کرنا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ آلیان نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں دیواروں سے زیادہ اپنے تجسس کی عادت پر کام کرنا چاہیے۔ ندا ہنسی، سچ ہے، لیکن اب اجازت دو، شب بخیر۔ آلیان نے آہستہ سے کہا، شب بخیر آپی۔ ندا جاتے ہوئے رک کر پلٹی، اور ہاں آئرہ، اگر یہ بندہ کبھی بیوقوفی کرے نا تو مجھے کال کر دینا، میں آ کر سیدھا کر دوں گی۔ آپ کا یہ وعدہ محفوظ رہے گا۔ ندا کے جاتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آلیان نے صوفے پر پہلو بدلا اور آہستہ سے آئرہ کی طرف جھکا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ جو کچھ ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ اگر خواب ہوتا تو اتنی الجھنیں نہ ہوتی، تو پھر حقیقت ایسی تکلیف دہ کیوں تھی؟ کیونکہ تمہارا ہاتھ تھامنے سے پہلے مجھے خود کو کھونا پڑا، آئرہ نے دھیرے سے کہا، اور میں نے بھی تمہیں پانے کے لیے سب کچھ بھلا دیا۔ آلیان خاموش ہوا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے چہرے کے قریب جھک کر بولا، تم جانتی ہو پہلے تم میرے لیے کیا تھی؟ ایک بوجھ نہیں، ایک سوال جو ہر بار میری زندگی میں آ کر جواب مانگتا تھا۔ اور اب اس کے کان کے قریب جھکا، آہستگی سے سرگوشی کی، پہلے خار تھی اب قرار، تم ہی میری آزمائش، تم ہی میرا سکون۔ آئرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو صرف مکمل ہونے کے بعد آتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے آلیان، میں نے جتنا وقت تم سے چھپ کر گزارا اتنا ہی تمہارے قریب ہوتی گئی، اور میں جتنا دور گیا اتنا ہی تمہارے سائے میں واپس آیا۔ آلیان نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب ہم ایک نئے صفحے پر ہیں، جہاں ہم دونوں کو صرف سچ لکھنا ہے، سچ اور صرف دل۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی تھی اور دونوں کے چہروں پر اتر رہی تھی۔ بیچ میں وقت، یادیں اور سارے پل جو گواہ تھے ان کے رشتے کے جڑنے تھے۔ آئرہ نے سر اس کے کاندھے پر رکھا۔ اب ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اب تم تنہا نہیں ہو، اور میں بھی مکمل ہوں پہلی بار۔ ہوا کی ہلکی سی لہر نے پردے کو جنبش دی، جیسے قدرت نے ان کی مکمل کہانی پر خاموش تائید کی ہو۔ رات اپنی شدت کے ساتھ طویل ہوتی گئی، مگر ان دونوں کے بیچ وقت جیسے تھم گیا تھا، مکمل بے آواز اور ہمیشہ کے لیے۔